رضی اللہ تعالیٰ سرکار نے جب دیکھا پہلا ہی پہلا ہے اور حالت تنگ کر دی گئی ہے، ہر بندہ مخالفت میں نظر آتا ہے، وفادار نہیں دکھتے، حبدار نہیں دکھتے، یار نہیں دکھتے، پیار نہیں دکھتے، اور سہارا بننے والے وہ یار محبت کے دعوے دار نہیں دکھتے، سب چھوڑ گئے۔ جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں ہر کوئی چھوڑ جاتا ہے۔ ایک ہی دین اسلام ہے جو ہمیشہ کے لیے رہتا ہے، دنیا میں ساتھ ہے، قبر میں ساتھ ہے، حشر میں ساتھ ہے، قیامت کے صبح صبح بھی یہی اسلام ساتھ ہے، قرآن ساتھ، نماز ساتھ، اسلام ساتھ، یہی صدقہ و خیرات ساتھ۔ اب بھائی چھوڑ گیا، بہن چھوڑ گئی، ماں چھوڑ گئی، باپ چھوڑ گیا، ماموں چھوڑ گئے، چاچو چھوڑ گئے، سب رشتہ دار چھوڑ گئے، جو چھوڑا نہیں تو اسلام نہیں دے، اسلام نے نہیں چھوڑا اور دین کے اس میٹھے پیغام نے نہیں چھوڑا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سرکار یہی آواز کو لے کر اپنی مادہ محترمہ سے ہٹ کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ماں نے بلایا، اے سعد میں تیرے ساتھ کچھ کلام کرنا چاہتی ہوں، تیرے ساتھ کوئی باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ماں حالت کفر میں اتنا پکی تھی کہ کسی بات کو قبول کرنے کے لیے، کسی بات کو منظور کرنے کے لیے، کسی بات کی آمادگی کا اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سرکار کو جب بلایا گیا، ماں نے طلب کیا، بیٹا آپ پہنچا۔ سعد نے عرض کیا، اماں حضور آپ نے مجھے طلب کیا، آپ کا بیٹا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جو حکم ہے، جو دین اسلام کے مخالف حکم ہوگا وہ نہیں مانوں گا، اور جے اگر دین اسلام کے مطابق حکم دیا جاتا ہے میں سرخم ہوں، میں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، جان لٹانے کے لیے تیار ہوں، اور جسم کا ایک ایک حصہ آپ کے قدموں پر، آپ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، حکم کیا جائے۔ ماں نے بتلایا اور اشارہ دیا کہ اے بیٹے اگر تو دین اسلام کو نہیں چھوڑے گا تو میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ ہی کسی کے ہاں رہوں گی، میں کھلے آسمان کے نیچے زندگی کو بسر کرنا شروع کر دوں گی۔ یہ دھمکی تھی، یہ ڈراؤ تھا، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش تھی کہ میں جب یہ بات کروں گی، اتنا شدت کی دھوپ جب مجھے ستائے گی، میرے بیٹے کے دل پر رحم آئے گا، وہ مجھے یہی کہے گا کہ اماں میں دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اسلام سے رخ گردانی کے لیے تیار ہوں،